شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 20ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اس پارے کی بالکل پہلی شروع صفحے کی آیتیں ہیں، اور ان میں ایک آیت اور یہ تمام تر آیتیں جو پہلے صفحے پر ہیں وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر ہیں، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت۔ اتنی بہترین آیتیں ہیں، لیکن ایک آیت میں آپ کے سامنے اس میں سے رکھنے لگا ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو پریشان حال تکلیف زدہ کی پریشانی اور اس کی تکلیف اس کی آہ و بکا کو سنتا ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کی تکلیفوں کو دور بھی کرتا ہے۔ دنیا میں جب کبھی کسی کو پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اور مصیبت زدہ آدمی اگر آواز لگائے تو کس کو آواز لگائے، اور کون ایسی ذات ہے جو اس کی آواز پر اس کا دکھ دور کر دے، اس کا درد دور کر دے؟ انسانوں کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی فرشتوں میں یہ بات ہے، نہ ہی جنات میں یہ صلاحیت ہے، نہ ہی کسی بھی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مضطر، کسی بیمار، کسی پریشان حال، کسی پریشانیوں میں گھرے آدمی کی ایک آواز پر اس کی بات کو سنے بھی اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی بھی جس کے اندر طاقت ہو، جو اس بات پر قادر ہو، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، اسی کی یہ ذات ہے۔ آئیے سے متعلق ایک حدیث سنتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابی رسول ابو جری جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ حدیث کا نمبر 4084 ہے، 4084 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں جابر ابن سمورہ، رأیت رجلا یصدر الناس عن رؤیت لا یقول شیئا الا صدروا عنہ۔ فرماتے ہیں جب ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس آدمی کی بات اتنی اچھی ہے، اس کی رائے کو لوگ مانتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، وہ جب بھی کچھ کہتا ہے لوگ اسی کی بات مانتے ہیں، اس کی باتیں اتنی اچھی ہیں۔ تو میں نے پوچھا لوگوں سے، من ہذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، سلامتی ہوں آپ پر اے اللہ کے رسول۔ ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، اسی وقت نبی کا انداز انہیں اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یعنی ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کا گفتار اور ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کا چال ڈھال، ان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک چیزیں ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان کا شیدائی ہو جائے، ان کے اوپر فدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے کہتے ہیں علیک السلام یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اسی نام سے سلام بھی کیا، لیکن دیکھیے سلام میں تھوڑی گڑبڑ ہے۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ السلام علیکم، چونکہ ابھی وہ مسلمان ہوئے نہیں ہیں تو انہوں نے الٹا کیا، کہا علیک السلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ مرتین، اے اللہ کے رسول آپ پر 2 مرتبہ سلامتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تقل علیک السلام، تم علیک السلام مت کہو، فإن علیک السلام تحیۃ المیت، اس لیے کہ علیک السلام کہنا یہ میت کا سلام ہے، میتوں کو اسی طرح کیا جاتا ہے، مردوں کو اسی طرح سے سلام کیا جاتا ہے، تمہیں اس طرح سے سلام کرنا چاہیے تھے۔ کس طرح سے؟ قل السلام علیک، علیک پہلے نہیں، پہلے السلام علیک، اس طرح سے سلام کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، ان کی محبتوں میں گرفتار ہو گیا، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے 2 مرتبہ سلامتی کی دعا بھی دی۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا خوشی کے مارے اتنا اوپر چڑھ جاتے کہ جو بھی کہے یہ تو ہے، تو مسلمان تو ہے نہیں،
پھر مجھے سلام بھی کر رہا ہے اور 2 مرتبہ کر رہا ہے تو ہم اس کو سراہتے اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ہے زندگی میں کہ انہوں نے اس لمحے میں امت کی بھلائی اور امت کو جہنم سے بچانے کا نہ سوچا ہو. ہر لمحہ زندگی پوری کی پوری امت کے لیے گزار دی. یعنی کوئی غلطی، کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے ذریعے سے میری امت کا کوئی بھی شخص، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا میری امت کا مسلمان ہو، کوئی بھی کسی ایک غلطی کی وجہ سے بھی جہنم میں نہ جائے. یہ دن اور رات کی کوشش تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کی اصلاح کر رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں بلکہ اس طرح سے سلام کرنا چاہیے. اب جب اتنی کسی کی اصلاح کی فکر کوئی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آدمی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. جو آدمی ہماری اتنی فکر کرے اور ہماری اتنا خیال رکھے، ہماری چھوٹی غلطی بھی ہماری اس کی بھی اصلاح کرتا رہے، تو پھر محبت بیٹھ ہی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے میں نے کہا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کون اللہ؟ دیکھیے انہوں نے پوچھا ہے نبی کے بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہیں، جواب کافی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ایک آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہے اس کو صرف یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ، بلکہ ایسا موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے، اللہ کی توحید بھی بیان کر دی، اللہ کا مقام بھی بیان کر دیا. ہم اور آپ کو بھی جب بھی کسی کو سمجھانے کا موقع ملے تو کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو سمجھا دینا چاہیے. جس بات میں وہ کچا ہے اسے وہ بات سمجھا دینا چاہیے. اگر عقیدے میں کچا ہے عقیدہ سمجھا دینا چاہیے. مسائل میں اگر وہ کمزور ہیں تو مسائل اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر تدعونہ کشفہ عنک، میں اس اللہ کا رسول ہوں جو جب کبھی تمہیں مصیبت آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور پھر تم اس کو پکارو تو وہ تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہارے اوپر قحط سالی منڈلائے، اگر برغال پڑ جائے، حالات بہت خراب ہو جائیں، کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اناج نہ ہو، بارشیں بند ہو جائیں، اور ایسے میں تم اس کو پکارو، اس اللہ کو پکارو جس کا میں رسول ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبتہا لک، تو وہ تمہارے لیے خوشحالی اور شادمانی لے کر کے آئے گا، وہ تمہارے لیے اناج اگائے گا، تمہارے لیے زمین کو حکم دے گا، پھر زمین اپنے سینے سے تمہارے لیے اناج کو باہر نکالے گی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاتٍ، اگر تم کسی بیابان میں ہو، کسی صحرا میں ہو، جنگل میں ہو یا سنگلاخ ریگستان میں ہو، اور پھر تمہاری فضلت راحلتک، تمہاری اونٹنی تم سے گم ہو جائے، تمہارا اپنا رسہ چھڑا کر کے لے جائے، فرماتے ہیں فدعوتہ، ہاتھ سے اونٹنی چھوٹ کر کے چلی گئی اور جہاں دیکھو وہاں تا حد نظر جنگل ہی جنگل یا بیابان ہی بیابان، ریگستان ہی ریگستان، ایسی جگہ پر جہاں اس کو ڈھونڈنا ناممکن ہو، اور پھر تم اللہ کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہارے پاس لے کر کے آئے گا. اللہ اکبر، کتنا عظیم رب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری سواری تم سے گم ہو جائے، پھر تم اس کو آواز دو تو وہ تمہارے پاس لوٹا کر اس کو لائے گا. قال، پھر صحابی نے پوچھا قلت اعہد الیہ، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں فرما رہے ہیں اور یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں. فرمایا لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کو بھی ہرگز گالی نہ دینا، گالی نہیں دینا. پھر فرمایا صحابی نے کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں کبھی کسی کو گالی نہ دوں. فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، اس کے بعد کیا تھا، اللہ کے نبی کی بات میرے دل میں ایسے گھر کر گئی کہ اس کے بعد میں نے نہ کبھی کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ ہی کسی اونٹ کو گالی دی، نہ ہی کسی بکری کو گالی دی. میں نے جانوروں کو بھی گالی دینا چھوڑ دیا، کبھی میں نے گالی نہیں دی.
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَعْرُوفِ کہ تم بھلائی کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر نہ جانو. اور فرمایا وَأَن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ. اور بھلائی کے کاموں میں سے یہ بھی ایک کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے اچھی طرح سے بات کرو، ہنس کر کے بات کرو، خوش دلی سے، اچھے چہرے سے بات کرو، یہ بھی بھلائی کے کاموں میں سے ہیں. وَجْهَكَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ. اور پھر فرمایا وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ. اور اپنے کپڑوں کو، اپنے تہبند کو ہمیشہ پنڈلی تک رکھا کرو، گھٹنے کے نیچے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے گھٹنے کے نیچے جو گودا ہوتا ہے اس کے آدھے حصے تک کپڑوں کو پہننے کا حکم دیا. کہا کہ تم آدھی پنڈلی تک اپنے پاجامہ، اپنے تہبند کو رکھا کرو. فَإِنْ أَبَيْتَ اگر تم آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِلَى الْكَعْبَيْن تو ٹخنوں کے اوپر تو تمہیں رکھنا ہی رکھنا ہے. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالِ الْإِزَارِ اور تم کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو. فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيَّلَةِ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخْيَلَةَ اور اللہ رب العالمین کو تکبر بالکل نہیں پسند. اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، غرور کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَإِنِ امْرَأَةٌ تَشْمَكَ يَشْتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ اور اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا تمہارے کسی عیب کو جو وہ جانتا ہے اس پر تمہیں آڑ دلائے، یعنی تو ایسا ہے ویسا ہے، جان بوجھ کر کے تیرے اندر آڑ ڈالے، تجھے اس بات کی گھن دلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں گالی دے بھی اور تمہارے اندر جو غلطیاں ہیں، جو عیب ہے، اس کی طرف تمہیں ابھارے بھی، آڑ بھی دلائے، تب بھی فلا تعیرہ بما تعلم فیہ تم اس کے بارے میں کوئی عیب جانتے ہو، اس کی کوئی برائی جانتے ہو، پھر بھی تم بیان نہ کرو. وہ کرے بھی تب بھی تم نہ بیان کرو. ابھی کل کے درس میں بھی بات گزری تھی کہ اگر کوئی آدمی ہمیں گالی دیتا ہو اور ہم اس کو سلام کرتے ہوں تو فرشتہ ہماری طرف سے اس کو جواب دے دیتا ہے. اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کو آر نہ دلاؤ جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہاں اصل میں کمال کی بات تو ہے. ایک آدمی کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تب بھی کیا کہتا ہے کہ مجھے تیرے بارے میں سب معلوم ہے، مجھے تیرے بارے میں سب معلوم ہے، تو مجھے چھیڑ کر دیکھ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں معلوم بھی ہو تب بھی پھر تم اس کو بیان نہ کرو. یہ اصل میں کمال درجے کی بات ہے، یہ اصل میں دل گردے کی بات ہے. یہ نہیں ہو پاتا. جب کوئی ہمیں کچھ کہے اس وقت کنٹرول کر کے اس سنت پر، اس حدیث پر عمل کر کے دکھانا، یہ اصل میں کمال کی بات ہے. فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اس کو تم کچھ نہیں کہو گے تو اس کا وبال اسی پر ہو جائے گا. جو کچھ اس نے کیا کہا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہو جائے گا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے کہ اللہ ہے کون جو مصیبتوں کے وقت مصیبت زدہ کی آواز کو سنتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا ایک واقعہ، ایک مجاہد کا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس کو حافظ ابن عساکر نے فاطمہ بنت حسن ام احمد عدلیہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور ابن عساکر تاریخ دمشق کا حصے میں بیان کیا گیا ہے. واقعہ یوں ہے کہ ایک جنگ میں کافروں نے مسلمانوں کو شکست دے دی. تو ایک مسلمان کا گھوڑا جو بہت تیز رفتار تھا تو تیز رفتار، لیکن اس وقت وہ سست پڑ گیا. اب یہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور یہ گھوڑا چلنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ مجاہد اب اس کو تو واپس لوٹنا ہے کیونکہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اگر یہ رکے گا تو یہ بھی مارا جائے گا. تو پھر وہ اپنے گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے، گھوڑا چلنے کو تیار نہیں. اس نے اس گھوڑے سے کہا کیا بات ہے، میں نے تجھے اسی طرح کے دن کے لیے تیار کیا تھا. گھوڑے کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی صلاحیت دی، گھوڑا بھی بولنے لگا. گھوڑے نے کہا کہ میرے کھانے پینے کا انتظام تو نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، یہ لوگ مجھے کم کھانا ڈالتے ہیں، تو میری نگرانی نہیں کرتا، آج میں کیوں سر پر دوڑوں. تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں اللہ کی گواہی میں یہ عہد لیتا ہوں کہ آج کے بعد میں خود تجھے کھانا کھلاؤں گا اور تیرا خیال رکھوں گا. اس کے بعد پھر وہ گھوڑا دوڑنے لگا اور وہ آدمی جو ہے چلا گیا. اب یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا کہ اس آدمی کے ساتھ ایسا ہوا، گھوڑے نے بات کی اور یہ معاملہ ہوا.
یہ دنیا بھر میں مشہور ہونے لگا، یہاں تک کہ روم کا بادشاہ اس نے سوچا کہ اس آدمی کو ہم اپنے پاس بلا لیں، اور اس نے ایک مرتد آدمی کو جو اسلام سے پھر چکا تھا، ایسے آدمی کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور اس آدمی کو جیسے تیسے کر کے ہمارے پاس لے کر کے آؤ، کیونکہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے قصہ۔ تو یہ آدمی جو کہ مرتد ہو چکا تھا، اسلام لانے کے بعد کافر ہو چکا تھا، یہ اس کے پاس آیا اور ظاہر میں اس کے سامنے کہنے لگا کہ مجھے اسلام سے بہت محبت ہے، میں اور میری قوم اسلام کے بہت قریب آ رہے ہیں، اسلام ہمیں پسند آنے لگا ہے، اور اس طرح کی باتیں تول مول کے اس طرح سے کرنے لگا کہ اس آدمی نے اس آدمی کی بات مان لی، اس کو اعتماد ہو گیا کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے وہ اس آدمی کو، گھوڑے والے کو باہر لے کر گیا، اور وہاں پر پہلے سے اس نے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایک اور آدمی کو کھڑا کیا تھا کہ میں اس کو لے کر کے آؤں گا، تم پیچھے سے آ کر کے اس کو دبوچ لینا، ہم دونوں مل کر کے اس کو گرفتار کر لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اچانک سے ایک چھپا ہوا آدمی باہر آیا اور دونوں نے مل کر اسے گرفتار کر لیا۔ اب اس نے دیکھا کہ دونوں نے گرفتار کر لیا، تو اب یہ اللہ کا مجاہد اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ، اس بدبخت نے تیرے نام سے مجھے دھوکہ دیا، اس لیے میں دھوکے میں آ گیا، تیرے نام پر میں نے بھروسہ کیا تھا، تیرا نام لے کر کے اس نے جھوٹ بولا، تیرے نام پر مجھے دھوکہ دیا، اللہ جیسے چاہے آج مجھے تو اس سے بچا لے۔ اس نے یہ دعا مکمل کی، وہاں جھاڑیوں میں سے دو درندے آئے اور ان دونوں درندوں نے ان دونوں بدماشوں کو پانچ ان کا قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا، اور اس آدمی کو چھوا تک نہیں اور واپس چلے گئے، اور یہ آدمی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر اللہ رب العالمین کو سچے دل سے پکارے اور وہ سچا بھی ہو، یہ آدمی جو تھا بڑا نیک تھا، سخی تھا، زاہد آدمی تھا، تو اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے مدد بھیجی۔ آج بھی اور قیامت تک بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بھی اللہ رب العالمین کسی طرح کی غیبی مدد بھیج سکتا ہے، لیکن ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ، اللہ پر بھروسہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس آدمی کا تھا، تب یہ جا کر کی بات بنے گی۔ ہوگا یا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی یہ سوچ کر کے اللہ کو پکارے کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو یقین مانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل اللہ دعاء قلب غافل لاہن، کہ اللہ رب العالمین غافل، لاپرواہ دل کی دعا نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا۔ لاپرواہ دل، جس دل میں شک ہو کہ سنتا بھی نہیں ہے، سنتا ہے یا نہیں سنتا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، جس کو شک ہو تو یاد رکھیں اس کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو اس لیے یقین اور اعتماد سے ہی اللہ کو پکارنا چاہیے، تب جا کر کے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر قیامت کے قریب بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ لوگوں سے بات کرے گا، کہے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے تعلق سے کئی احادیث ہیں، بس دو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها اب الدخان اب الدجال اب الدابہ او خاصتا احدکم او امر العام، فرماتے ہیں 6 باتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے نیک اعمال کر لو، اور وہ 6 باتیں یہ ہیں: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی جہاں ڈوب رہا ہے وہاں سے نکل جا، اور دھواں بھی نکلے گا، دجال اور جانور جو زمین سے نکلے گا، موت یعنی اور قیامت، یہ تمام باتیں جو ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، ابن جریج نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے اس جانور کا جو زمین سے نکلنے والا ہے قیامت کے قریب، اس کا حلیہ بیان کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ سورج مغرب سے پہلے نکلے گا یا یہ جانور پہلے نکلے گا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ قیامت کی نشانیوں کی ترتیب نہیں ہے، کچھ نشانیوں کی تو ہے لیکن سب کی ترتیب نہیں ہے، کوئی بھی کبھی بھی نکل سکتا ہے۔
اب یہ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے. انہوں نے اس جانور کا حلیہ بیان کیا ہے. دیکھیے کتنا عجیب غریب جانور ہے. فرماتے ہیں اس کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی، اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے، اس کے سینگ 12 سینگا جو ہرن نما ہوتا ہے بڑا جانور جس کو ہم نیل گائے بھی کہتے ہیں، جس کے 12 سینگ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ 12 سینگا اس کی طرح اس کے سینگ ہوں گے جیسے اس کی گردن شترمرغ کی گردن کی جیسی ہوگی. اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا ہوگا. اس کا رنگ چیتے رنگ کے رنگ جیسا ہوگا. اس کا بازو پہلو بلے کے پہلو جیسا ہوگا. اس کی دم مینڈے کی دم کی جیسی ہوگی. اس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں جیسی ہوں گی. اس کے ہر دو جوڑ کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. جب وہ جانور نکلے گا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی. وہ ہر مومن کے چہرے پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ سفید نقطہ لگا دے گا. مومن کے چہرے پر یہ نقطہ پھیل جائے گا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مومن کا چہرہ چمک اٹھے گا. اور ہر کافر کے چہرے پر وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ سیاہ نقطہ لگا دے گا. اور وہ نقطہ اس قدر پھیل جائے گا کہ اس سے کافر کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے مومن یہ چیز کتنے کی ہے، اے کافر یہ چیز کتنے کی ہے. یعنی چہرے سے پتہ چل جائے گا. یہاں تک کہ گھر والے دسترخوان پر بیٹھیں گے تو وہ پہچانتے ہوں گے کہ ان کے گھر کا کون سا فرد مومن ہے اور کون سا فرد کافر ہے. پھر یہ جانور ان سے یہ بھی کہے گا کہ اے فلاں شخص تجھے بشارت ہو کہ تو نے جنتی والے اعمال کیے، اے فلاں شخص تجھے بشارت ہو تو نے دوزخ والے کام کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے اور یہ تفسیر القرطبی میں ہے اور ابن ابی حاتم جو حدیث کی کتاب ہے اور تفسیر کی بھی کتاب ہے اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. تو بہرحال قیامت کے قریب دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا ایک جانور ہے اور یہ بھی نشانی پوری ہو کر کے رہے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آگے سورہ قصص میں قارون کا ذکر فرمایا ہے. قارون جو موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا لیکن کافر تھا، اللہ کا نافرمان تھا، باغی تھا اور بہت متکبر تھا. اللہ نے اس کو خوب مال دیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ سارا مال مجھے اپنے بلبوتے پہ ملا ہے، اللہ نے نہیں دیا. بہرحال اس کا انجام پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے خزانے سمیت دھسا دیا گیا. یہاں یاد رہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ اس پارے میں ایک آیت ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ کہتے تھے قارون جب گھر سے نکلتا تھا اتنا خوبصورت تھا اور خوبصورت آدمی اور پلس اس کے پاس دولت بھی ہو تو وہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہے. اس کا چہرہ خوبصورت، اس کا چال ڈھال اور اس کے ساتھ اس کا مال و دولت، اس کے کپڑے، اس کا پہناوا لوگ دیکھ کر کے اش اش کرتے تھے. قارون نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کتنا ہی خوبصورت ہے، کتنے ہی اس کو دنیا ملی ہے، کاش قارون کی طرح ہمارے حالات ہوتے. لوگ کیا کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون کے جیسا حسن دیا جاتا، دولت دی جاتی. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. آگے ہی اللہ نے فوراً اس کے بعد جواب میں کہا کہ تم قارون کے بارے میں یہ تو کہتے ہو کہ قارون بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن دوسرے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قارون دھسا دیا گیا. اب لوگ کہنے لگے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش قارون کے جیسے ہمارے نصیب ہوتے، قارون زمین کے اندر گیا تو لوگ کہنے لگے کہ اس کے نصیب تو بہت خراب ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب. بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے اخلاق کو بھی تم میں تقسیم کر دیا ہے اس طرح جیسے تمہارا مال اللہ نے تقسیم کیا. جیسے اللہ نے روزی دی ہے، مال دیا ہے، اخلاق بھی، لوگوں کے کردار بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہے کہ کون کتنا اخلاق پر ہے.
اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے، اور اسے بھی عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند نہیں فرماتا، لیکن ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی بھی کافر، ملحد اور اللہ کے دشمن کی مال، اس کا حسن و جمال اور اس کے کمال، اس کی دنیاوی چاہ و جلال کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا ملا ہے، اس کا آدھا بھی ہمیں مل جاتا، بلکہ اس کی جگہ ہم یہ سوچیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال تو اللہ جس کو نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی، قارون کو بھی دیتا ہے، لیکن ایمان تو صرف اللہ اپنے خاص چہیتے محبوب لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میں مومن ہوں اور یہ کافر ہے، اس کو جو چیز اللہ نے دی ہے وہ صرف اس کو دی ہے، لیکن جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے وہ اللہ نے اس کو نہیں دی۔ اس کو جو چیز دی وہ میں محنت اور اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا ضروری ہے۔ رزق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں ایمان کی اہمیت کو بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اپنے جو اللہ نے نعمتیں تم کو دی ہیں اس کی قدردانی کرو اور اس کا احساس کرو، اس کا احسان مانو۔ آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ کو بھی ضرور اٹھائیں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اپنا بوجھ کے ساتھ لوگ دوسروں کا بوجھ کیوں اٹھائیں گے؟ آئیے اس سے متعلق حدیث سنتے ہیں۔ حدیث جو ہے یہ الدر المنصور اور تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت قسم کھائے گا، اللہ قسم کھائے گا، چنانچہ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج ظلم مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ اب وہ آدمی آئے گا، ایک آدمی کا نام لیا گیا ہے، وہ آدمی آ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کے آنے کی کیفیت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آئے گا تو اس کے پیچھے پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی آ رہی ہوں گی، لوگ آنکھیں اٹھا کر کے، پھاڑ کر کے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو پکارنے والے کو حکم دے گا اور وہ اعلان کرے گا جس کا اس آدمی پر کوئی حق ہے یا اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ آگے آئے، آج آ جائے۔ لوگ آ کر کے جمع ہو جائیں گے اور رحمان عز و جل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ رحمان فرمائے گا میرے بندے، فرشتے کو اللہ کہے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے بندے کی طرف سے اب ادا کرو، اس نے فلاں کا حق مارا ہے، فلاں پر ظلم کیا ہے، فلاں کو گالی دی ہے، اب اس کی طرف سے چلو حق ادا کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم اس کی طرف سے کیا ادا کریں، اس کے پاس کیا ہے دینے کو؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دو جو مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنا بدلہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتے اس کی نیکیاں لے کر کے ان حقداروں کو دینا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی آیا تھا تو پہاڑ جیسی نیکیاں آ رہی تھی پیچھے، لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور پھر مظلوم ابھی باقی ہیں، حصہ مانگنے والے ابھی کھڑے ہیں، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی طرف سے ادا کرو۔ اب فرشتے پوچھیں گے کہ اے اللہ اس کی تو ایک نیکی بھی نہیں بچی، اس کی طرف سے ہم کیا ادا کریں؟ اللہ فرمائے گا ان حقداروں کے گناہ لے کر کے اس پر ڈال دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالٍ مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یقیناً وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کی بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جو بہتان باندھتے رہیں قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو یاد رہے بہت خطرناک ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ اللہ کے حقوق بھی ضروری ہیں
اور بندوں کے حقوق بھی ضروری ہیں. بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن اس سے کسی صورت میں نجات نہیں ملے گی. بلکہ ایک وہ آدمی جس نے ساری زندگی نیکیاں کی لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، تو اس وجہ سے وہ پریشان حال ہوگا اور ساری نیکیاں گنوا بیٹھے گا. ایک آخری چھوٹی بات میں آپ کے سامنے رکھوں. اس بارے کی بالکل آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 21 ہے. اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے اللہ رحم کرے. یعنی اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ حاکم متصرف ہے، جو چاہے کرتا ہے، اور جو ارادہ فرما لے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا. وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا. سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. اس کا ہر کام عدل اور انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ وہ ایسا مالک ہے جو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اتنی بڑی بات بیان فرمائی، جس کو تقریباً سنن کی روایتوں، سنن کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماواتی و اہل ارضی عذبہم وہو غیر ظالم لہم. اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ انہیں عذاب دینے کے باوجود بھی ظالم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کا انصاف ایسا ہے کہ اگر سارے زمین والوں کو، سارے آسمان والوں کو بھی اللہ عذاب دے تب بھی اللہ ظالم نہیں ہوگا. اپنی جگہ اللہ انصاف کرنے والا ہی ہے، عدل کرنے والا ہی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ عظمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ رب العالمین اس حال میں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو عذاب دے رہا ہے تو بندوں کی غلطیاں ہیں، آسمان والوں کو عذاب دے رہا ہے تو وہاں بھی کچھ کوتاہیاں ہیں. اگر اللہ عذاب دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر حکمت اور مصلحت کے اور ظلم کرتے ہوئے کسی کو عذاب نہیں دیتا. اگر سارے زمین اور سارے آسمان والوں کو اکٹھا کر کے اللہ عذاب دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں یہ سارے کے سارے عذاب کے مستحق ہیں، اسی لیے اللہ نے عذاب دیا ہے. اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا، اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے باوجود بھی اللہ ظالم نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم بات ہے اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو اور ہمارے قیاموں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے افطار اور مسلمانوں کو افطار کی دعوتیں اور کھلانے کو اور سحریوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.